اچھا، لیٹس اسٹارٹ ود جو جو پہلی بات ہے کہ اسلام بیسیکلی مزاج جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے. اگر آپ کسی جگہ پہ مشکل ہے آپ کو دین پریکٹس کرنا، قرآن پہ عمل کرنا، تو پھر آپ کیا کریں؟ وہ میرا ویو یہ تھا کہ آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں آپ کریں، ادروائز آپ ہجرت کر جائیں. بٹ سیمنگلی دس واز ناٹ دا ویو ٹیکن. عالم دین کی حیثیت سے ایک ایسا عالم دین جو کہ ایک ایسی کنٹری میں رہ رہا ہے جہاں پہ مسلمان مائنورٹی میں ہیں، اور دو ایکسپیرینسز ہیں آپ کے پاس جس میں امریکہ کا بھی ہے اور انڈیا کا بھی ہے. کیا ٹیک ہے آپ کا اس بات پہ؟ جی بہت یہ اہم کوشچن ہے، لیکن میں اصل میں اگر اس کا جواب سیدھے سیدھے یہ دوں کہ جی مائنورٹی مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، تو یہ بات صحیح ہے کہ جو مائنورٹی اور میجورٹی کی جو ریٹرک ہے ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں. بات اصل میں یہ ہے دیکھنے کی کہ جو رائٹس مائنورٹیز کو، سو کالڈ مائنورٹیز کو، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، دوسرے ملکوں میں ہیں، کیا اتنے یا اس سے کچھ کم درجے کے رائٹس مسلم ملکوں میں خود مسلمانوں کو بھی ہیں؟ اصل یہ دیکھنے کی بات ہے. مثلاً اگر ہم سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان 3 ملکوں کو ہی لے لیں اور ان 3 ملکوں میں دیکھیں کہ مسلمانوں کو کتنے رائٹس ہیں، تو پاکستان یا بنگلہ دیش میں سوائے اس کے کہ مسلمان اکثریت میں ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس اسلام پر عمل کرنے کے حقوق کتنے اویلیبل ہیں؟ آپ سے یہ کہا گیا کہ بھئی ہم تو آزاد ہیں، اور آپ نے خود یہ سوال کیا کہ کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ اور آپ کا سوال بالکل جینوئن تھا کہ ایک مسلم میجورٹی کنٹری میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو، جو ایک عام شخص نہیں ہے، جو ملکی سیاست سے تعلق یعنی حالات سے باخبر ہے، دنیا کی سیاست سے باخبر ہے، اقتصادی صورتحال سے باخبر ہے، وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ مسئلے ہیں. آپ اپنے پرسنل لا کو دیکھیں، آپ اپنے سول لا کو دیکھیں، کتنا پرسنٹ اسلام وہاں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اوور آل جو پولیٹیکل سچویشن ہے، کیا وہاں، کیا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق کسی بھی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہے؟ تو جب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، تو اب یہ فرق ختم ہونا چاہیے کہ انڈیا میں مسلمانوں کو کتنے رائٹ ہیں اور پاکستان میں مسلمانوں کو کتنے رائٹ ہیں اور بنگلہ دیش میں. آپ بنگلہ دیش کو اگر آپ 5 مہینے 10 مہینے پیچھے جا کر دیکھیں گے تو انڈیا سے زیادہ سیکولر ملک تھا. یہ تو ابھی رجیم چینج ہوئی ہے تو تھوڑا لوگوں کو سانس لینے میں آسانی ہوئی ہے، ورنہ وہاں تو آپ ایک اگر اسلام پسند شخص ہیں تو آپ سانس نہیں لے سکتے تھے، لوگ پریشان تھے. تو یہ جو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ملک جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں، ابھی فی الحال انڈیا کو ذرا سائڈ میں رکھ دیجئے، آپ امریکہ میں، انگلینڈ میں، نیدرلینڈز میں، یورپین کنٹریز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی عظیم الشان ممالک ہیں اور انہوں نے انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، انہوں نے تمام کے تمام حرکتیں کی ہیں جو ایک انسان کو انسانیت کے مرتبے سے نیچے کر دیتی ہیں. لیکن ان ممالک میں جو جتنے بھی حقوق ہیں، چاہے وہ بہت کم ہوں، لیکن اتنے حقوق ان کو دیے جاتے ہیں. تو میں اگر کمپیئر کروں پاکستان کو انڈیا سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین مسلم کوئی پاکستانی مسلمانوں کے مقابلے میں نہ بہتر سچویشن میں ہے، نہ بدتر سچویشن میں اوکے، اس معاملے میں. فیئر انف، آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن ایک بات کہ میں نے بھی سہیل بھائی سے یہ بات پوچھی تھی کہ اگر ہم یہاں پہ آزاد ہیں تو پھر ہم کس چیز کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ اوبیسلی ویئر مسنگ سم تھنگ، آپ نے بھی اس طرف الوڈ کیا. لیکن ان کی یہ بات کی ہے کہ ہمیں لابینگ کرنی چاہیے. اب رہی بات آ جائیں انڈین مسلمس کی، جبکہ میں ان کا ریپرزینٹیو نہیں ہوں. لابینگ کی جہاں تک بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شاید وہ واحد مسلم مائنورٹی ہے جو سب سے زیادہ لابینگ کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ 1935 سے لے کر آج تک مسلمانوں کے پاس قانون ہے، مسلمانوں کے لیے بنا ہے، جس کو بولتے ہیں مسلم پرسنل لا، کہ ان کا وراثت، ان کی وقف کی جائیدادیں، ان کے نکاح طلاق کے معاملات سارے اسلام کے مطابق، یعنی سول لا جو ہے وہ اسلامی چلے گا. کہاں پر؟ ایک سیکولر ریاست میں. دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اس قانون کے اندر ترمیمیں کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ٹو دا ڈیموکریسی کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ جہاں وہ ترمیم کر سکتے ہیں، ان کے پاس میجورٹی ہے تو وہ ترمیم کر سکتے ہیں. لیکن اگر مان لیں وہ میجورٹی نہ ہوتی تو ترمیم نہ کر پاتے، جیسے 2014 سے پہلے وہ ترمیم نہیں کر پائے، چیخ چیخ کر ان کا گلا سوکھ گیا، لیکن ترمیم نہیں کر پائے، اور مسلمان مکمل اپنے سول لاز کے ساتھ اس ملک میں لابینگ کی وجہ سے، علماء کی لابینگ کی وجہ سے
یعنی انجوائے کر رہے تھے وہ سول لا آج بھی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے گزشتہ 5-6 سال پہلے ٹرپل طلاق کا مسئلہ وہاں اٹھایا گیا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی لابنگ نہیں چلی، لیکن مسلمانوں نے لابنگ کی. اس زمانے میں جو علماء تھے، کچھ علماء کا انتقال بھی ہو گیا، اس لیے میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ان کے اسٹیٹمنٹس یہ تھے کہ بھائی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ قانون کیوں بنا، اصل سوال یہ ہوگا کہ تم نے آواز بھی اٹھائی کہ نہیں، تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں. تو اگر لابنگ کی بات یہ ہے تو وہ تو آلریڈی کام یہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اگر لابنگ سے کچھ اور مراد ہے تو بھائی اس کی وضاحت آئے.